اس کتاب کا خلاصہ صرف ایک جملے میں یہ ہے کہ آپ اب ہیں اور آپ بن جاتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ اس کتاب میں بتایا ہے کہ کامیابی کیا ہے، سب سے عجیب راز ہے، یقین کریں اور کامیاب رہیں۔ آپ ڈرائیور کی سیٹ پر ہیں، کامیابی کی قیمت کیا ہے، اور آج ہی شروع کریں۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیاب شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ بننے جا رہا ہوں اور پھر اس مقصد کی طرف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جن کو اپنے اہداف یا اپنے گولز یا اپنے آبجیکٹیوز کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہم وہی بن جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر یقین کریں اور پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ انسانی دماغ زمین پر آخری عظیم غیر دریافت بر اعظم ہے۔ زندگی میں ہر وہ چیز جو واقعی قابل قدر ہے ہمارے پاس مفت ہے۔ ہمارا ذہن، ہماری روح، ہمارا جسم، ہماری امیدیں، ہمارے خواب، ہمارے عزائم، ہماری ذہانت، خاندان اور بچوں سے ہماری محبت اور دوست اور ملک۔ ہمارے شکوک اصل میں غدار ہیں اور وہ ہمیں اچھی چیزیں کھو دیتے ہیں جو ہم کوشش کرنے سے ڈر کر جیت سکتے ہیں۔ ہر اس چیز کے متعلق سوچنے سے گریز کریں کہ جس کو آپ کو کسی چیز کا خوف دلائے۔ جب بھی کوئی خوفناک یا منفی سوچ آپ کے شعور میں آ جائے، اسے اپنے مثبت، پازیٹیو اور قابل قدر مقصد کی ذہنی تصویر سے بدل دیں۔ آپ اپنے دماغ پر قابو رکھیے، صرف اسی کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں آپ اپنے دماغ کو سوچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں۔ خوشگوار مثبت نقطۂ نظر کو برقرار رکھیے۔ آپ زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اگر آپ صرف دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ ہر اس چیز کے بارے میں سوچنے سے گریز کریں کہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے۔ ہر بار جب آپ کے ذہن میں کوئی خوفناک یا منفی خیال آئے تو اسے اپنے مثبت، پازیٹیو اور قابل قدر مقصد کی ذہنی تصویر سے بدل دیں۔ آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جیتنے کے لیے پوری زندگی ہے۔ ہم وہی بن جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ انسان کی زندگی وہی ہے جو اس کے خیالات سے بنتی ہے۔ آدمی وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے۔ میری نسل کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کے رویوں کو بدل کر اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر کسی بھی اوسط شخص کو اپنی زندگی اور تقدیر پر اس طاقت کا ادراک ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے شکر گزاری کی حالت میں زندگی گزارے گا۔ ہم کسی خیال یا مقصد کے بارے میں جتنی شدت سے محسوس کرتے ہیں، اتنا ہی یقینی طور پہ یہ خیال جو ہمارے لاشعور میں دفن ہوتا ہے ہمیں اس کی تکمیل کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا سیکھیں۔ اس وقت خوش رہیں۔ سوچیں کہ آپ جو وقت گزار رہے ہیں وہ کتنا قیمتی ہے، چاہے وہ کام پر ہو یا آپ کے خاندان کے ساتھ۔ ہر منٹ سے لطف اندوز ہونا چاہیے اور اس کا مزہ لینا چاہیے۔ کامیابی ایک مقصد یا آئیڈیل کا ترقی پسند احساس ہے۔ مصنف اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ کامیابی کی تعریف کا استعمال ہمیں ناکامی کی طرح محسوس کرنے سے آزاد کرنا ہے۔
اگر ہم نے ابھی تک اسے حاصل نہیں کیا جس کا ہم مقصد کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اسے حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہیں، ہم خود کو ایک کامیاب کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیزیں تخلیق کرنی چاہیے۔ زندگی میں اکثر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیسے یا کامیابی کے لیے دوسروں لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کتاب جس کا نام ہے عجیب راز، اس کتاب کا مین میسج ہے مثبت سوچ، کشش کا قانون، ہدف یا گولز کی ترتیب اور خود کی ترقی کے بارے میں خیالات کی پرورش۔ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف 5% لوگ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے اہداف، اپنے گولز لکھتے ہیں اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مقصد نہ ہو تو کوئی سمت نہیں اور منزل نامعلوم ہے۔ جیسا بوگے ویسے ہی کاٹو گے، آپ جو لگائیں گے وہی واپس آئے گا۔ ہر چیز کا یکساں اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں عمل کے بغیر خیالات بیکار ہیں۔ آدمی وہی بنتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ آدمی اپنے خیالات کا مجموعہ ہے۔ دماغ ہمارے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ دماغ کو تبدیل کر کے زندگی کے رویوں کو تبدیل کریں۔ اپنے دماغ پہ قابو پانا سیکھیں۔ مجموعی طور پہ عجیب ترین راز ایک لازوال پیغام ہے جو ہمیں ہمارے خیالات کی طاقت کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں پر قابو پانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم ایک سنہری دور میں رہتے ہیں جس میں سب کے لیے لامتناہی مواقع موجود ہیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں؟ گولز کیا ہیں؟ اہداف کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں کچھ لوگ آسانی سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ انتہک محنت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مقصد کو لکھ لیتے ہیں، گولز کو لکھ لیتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا موازنہ ایک منصوبہ بند بحری جہاز سے کیا جا سکتا ہے جہاں کپتان اور عملہ جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور وہاں پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا۔ ایسے جہازوں کا اپنی منزل تک پہنچنا تقریباً یقینی ہے۔ دوسری طرف ایک جہاز بغیر کسی مقصد یا منزل کے کہیں نہیں جائے گا اور بالآخر سمندر میں گم ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کو بھی کامیابی کے حصول کے لیے سمت اور مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی کلید ایک واضح مقصد رکھنا ہے۔ پوری تاریخ میں دانشوروں اور فلسفیوں کے درمیان بہت سے اختلافات کے باوجود یہ ایک نقطہ ہے جس پر وہ متفقہ طور پہ متفق ہیں۔ ہم وہی بن جاتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور بیان ہے جو ہمارے خیالات کی اہمیت اور ہماری زندگی پر ان کے اثرات پر زور دیتا ہے۔ ہمارے خیالات ہمارے عقائد، رویوں اور اعمال کی تشکیل کرتے ہیں اور بالآخر ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلسل منفی خیالات پہ دھیان دیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں منفی کو راغب کریں گے۔ دوسری طرف اگر ہم مثبت خیالات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اپنے مطلوبہ نتائج کا تصور کرتے ہیں تو ہم ان کو حقیقت میں ظاہر کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ تم بوگے ویسے ہی کاٹو گے۔ انسانی ذہن کا موازنہ اکثر کسان کی زمین سے کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا لگاتا ہے۔ تاہم ذہن میں جو کچھ لگایا گیا ہے اس میں تفریق نہیں کرتا اور جو بھی لگایا گیا ہے اسے واپس ملے گا، چاہے وہ کامیابی ہو یا ناکامی۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھداری سے انتخاب کرنا اور صحیح بیج لگانا، صحیح سوچ لگانا دماغ میں ضروری ہے۔ ہمارے دماغ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہیں اور ہماری خواہشات
اور خوابوں کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اکثر اپنے ذہنوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ ہمیں مفت میں دیا گیا ہے۔ تاہم ہر وہ چیز جو زندگی میں واقعی قیمتی ہے ہمارے پاس مفت ہے، بشمول ہمارے دماغ، روح، جسم، امیدیں، خواب اور ذہانت۔ سب سے اہم فیصلہ جو ہم زندگی میں کریں گے وہ وہی ہے جو ہم اپنے ذہنوں میں لگانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کے بارے میں پرسکون، مثبت انداز میں سوچنا چاہیے اور خود کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ کامیابی کا قانون ایک دو دھالی تلوار ہے اور ہمیں اپنی سوچ پہ قابو پانا چاہیے تاکہ اسے بھلائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ایک بار جب ہم کسی مقصد پر کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ایک کامیاب انسان بن جاتے ہیں۔ ایک واضح مخصوص مقصد کی نشاندہی کریں جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا مقصد لکھیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے ایک عمل کا منصوبہ بنائیں۔ اپنے منصوبے کو چھوٹے قابل انتظام اقدامات میں تقسیم کریں۔ اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے پر کارروائی کریں۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا تصور کریں۔ اپنے آپ کو پہلے ہی وہاں دیکھیں۔ اپنے آپ کو مثبت، پازیٹیو، معاون لوگوں سے گھیریں جو آپ کو آپ کے مقصد کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ کچھ نیا سیکھیں جو آپ کے مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں یا چیلنجوں پر قابو پائیں۔ اپنی چھوٹی جیت کا جشن منائیں اور اپنے مقصد کی طرف بڑھیں۔ اپنی مثبت، پازیٹیو گفتگو پر توجہ دیں اور کسی بھی منفی گفتگو کو ختم کریں۔